اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. اور بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو. اور سمجھ سکے جو نہ اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول اللہ. حضرات، آج میں آپ کے روبرو صرف چند ضروری اعلانات کے لیے حاضر آیا ہوں. یہ بابرکت اور مقدس اور بے مثال و لاجواب مہینہ جسے ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف، ماہ نور شریف، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا مہینہ، اس نام سے ساری کائنات میں اس مہینے کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اس بابرکت اور مقدس مہینے کی آج 9ویں تاریخ ہے. اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو پوری کائنات کے روح، ہم سب کے آقا و مولا سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعاشقین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، پوری کائنات کو اپنے مقدس اور نورانی ہاتھوں سے صدقہ دینے والے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صبح صادق کے وقت اس دنیا میں بھیج کر ساری کائنات کا نظام اور ساری کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں کو ان کے تمام حقوق سے روشناس کرا دیا. حضرات، یہ بابرکت اور بامقدس مہینہ وہ ہے کہ اس دن کی بات تو چھوڑے، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے سلام کرتے ہیں، جن کی مجددیت کو تمام مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شب میں آپ کی ولادت ہوئی، جس شب میں ہم سب کے آقا و مولا اس دنیا میں تشریف لائے، اس مقدس رات کے تعلق سے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ مقدس رات شب قدر سے بھی بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے. اور اس کی دلیل بڑی شاندار آپ جو ہے عنایت فرماتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اس 1000 مہینے سے بھی بہتر اگر کوئی شب ہے تو وہ شب ہے جس شب میں اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ. ایک وجہ تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ شب 1000 مہینے سے افضل اس لیے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. لیکن حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں
کہ اس سے بھی کہیں افضل و اعلیٰ وہ مقدس رات ہے جس مقدس رات میں پوری کائنات کا روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مبعوث ہوا، اس لیے کہ اس میں تو فرشتوں کا نزول ہوا ہے، اس میں تو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، لیکن اس مقدس شب میں وہ آیا ہے جس کے صدقے میں فرشتے بھی ملے ہیں اور قرآن مقدس بھی ملا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس شب جو ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی بہتر و افضل و اعلیٰ ہے۔ یقیناً کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو ہے اس میں قرآن آیا ہے، اس میں قرآن مصطفیٰ کو ملا ہے اور اس میں کائنات کو خود مصطفیٰ ملے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ مقدس اور بابرکت مہینہ بڑی شان والا، مرتبے والا، ہر اعتبار سے بہت ہی بے مثال و لاجواب ہے۔ حضرات، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ وہ مقدس تاریخ جس میں آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت فرمائی، بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ نما ہونے والی ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس کے استقبال کے لیے جو ہے آپ تیار رہیں اور ہر طریقے سے جو ہے اس مقدس دن کا جو ہے بے باکی کے ساتھ جو ہے اور بڑی والہانہ انداز میں جو ہے آپ استقبال کریں۔ یاد رکھیے کہ اس مہینے کے استقبال کے تعلق سے بھی جو ہے بہت ساری جو ہے روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے نا، کیا فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا جو ہے تم جو ہے پرچار کرو، چرچا کرو، اس کی شہرت کرو۔ حضرات، اور اسی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو تمہارے رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کا تم کو جو ہے چرچا کر ہی نہیں سکتے ہو، تم ان نعمتوں کا پرچار کر ہی نہیں سکتے، تم ان نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے ہماری نعمتوں کا چرچا کرو، اور ایک جگہ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کا تم چرچا کر ہی نہیں سکتے ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اسی رب کائنات کا فرمان دونوں ہے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی بے مثال اور اتنی جو ہے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہے کہ وہ اگر گننا چاہے عمر اس کی 60 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو، 150 سال کی ہو، جتنی عمر وہ پالے، لیکن میری دی ہوئی نعمتوں کا وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری نعمتوں کا تم پرچار کرو، شمار کرو۔ اب ظاہر ہے نعمتوں کا شمار اور نعمتوں کا پرچار کیسے ہو جب تک جو ہے ہم ان چیزوں کا تذکرہ نہ کریں، اس وقت تک نعمتوں کا جو ہے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا پرچار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو جب بھی پرچار کریں گے اس نعمت کا نام لینا ہوگا۔ اگر ہم کو اپنے آنکھ کی بینائی کا پرچار کرنا ہے تو ہمیں کہنا ہوگا کہ شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا جس نے مجھے نور جیسی جو ہے قوت سے اللہ نے نوازا، اور ہمارے آنکھ میں ایک ایسی چھوٹی سی جو ہے نور کی پتلی رکھی ہے کہ اس ایک پتلی سے جو ہے ہم پوری کائنات کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس نعمت کا نام لینا ہوگا۔ اگر کسی نعمت کا اگر پرچار کرنا ہوگا تو ہمیں کہنا ہوگا کہ شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا جس نے مجھے سماعت جیسی نعمتوں سے نوازا، کرم ہے اس پاک پروردگار عالم کا جس نے مجھے جو ہے ہاتھ اور پیر جیسی جو ہے اعضاء سے نوازا ہے۔ اگر میں الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے بندو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تم اس کا جو ہے پرچار کرو، تم اس کی شہرت کرو۔ تو کس نعمت کی ہم شہرت کریں؟ ہماری عمر تو ختم ہو سکتی ہے، ہماری روح تو جسم سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن اے پروردگار عالم ہم تیری دی ہوئی نعمت کا شہرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تیری
دی ہوئی نعمت کا ہم پرچار کیسے کر سکتے ہیں؟ اے اللہ تو نے جو سانس جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم تو اس سانس کا بھی جو ہے تذکرہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کی بھی شہرت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جگتے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں کتنی سانس ہم چھوڑتے ہیں، کتنی سانس ہم لیتے ہیں، تو جب تک ہم جگ رہے ہیں کوشش کر کر کے جو ہے ہم جگتے ہوئے آنے والی سانسوں کا اور چھوڑنے والی سانسوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اے اللہ تو نے نیند جیسی بھی تو نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کچھ دیر کے لیے سوتے بھی تو ہیں، جب سو جائیں گے اور اس حالت میں جو تیری دی ہوئی وہ عظیم نعمت جسے ہم سانس کہتے ہیں، وہ جو ہم چھوڑتے ہیں، وہ جو ہم لیتے ہیں، اس کا ہم تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس جو ہے نعمت کا جو ہے ہم جو ہے کیسے جو ہے تیرا جو ہے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کا پرچار کر سکتے ہیں؟ الغرض اے رب کائنات تو نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن تیری دی ہوئی نعمتوں کا ہم پرچار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اے اللہ تیرا ہی یہ کلام ہے، تیرا ہی یہ قول ہے، تو ہی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا پرچار کرو۔ اے اللہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک طرف تو ہم اگر کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے تیرا قول تمام نعمتوں کے جو ہے پرچار کا حکم کر رہا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وہ نعمتیں جسے تو بصارت کہہ رہا ہے، وہ نعمتیں جسے تو سماعت کہہ رہا ہے، وہ نعمتیں جسے تو جو ہے پیر ہاتھ قرار دے رہا ہے، وہ نعمتیں جسے تو سانس کہہ رہا ہے، وہ نعمتیں جسے تو جان کہہ رہا ہے، وہ نعمتیں جسے تو کائنات کہہ رہا ہے، ارے یہ سب تو تیرے رب کی دی ہوئی ادنا نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی جو اصل ہے تو اس کا جو ہے تو اس کا چرچا کر دے، ساری نعمتوں کا چرچا ہو جائے گا۔ اب رب سے پوچھا جائے اے اللہ ان تمام نعمتوں کی اصل کون سی نعمت ہے؟ جواب آئے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں سب سے بڑا احسان جو رب نے تم پر کیا ہے، چاہے جتنی بھی نعمتیں نکالی ہے، ان تمام نعمتوں کی اصل اور جڑ کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعمت کا تو چرچا کر دے، ساری نعمتوں کا چرچا ہو جائے گا۔ حضرات یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے حالات کا جو ہے آپ جائزہ لیں، علماء کرام سے آپ سنیں، جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں تاریخ، احادیث، سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، سب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس شان اور کس مرتبے کا، کیسی شان اور کیسا مرتبہ اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرات آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قول، ہر ایک فعل میں ہزارہا نہیں کروڑہا حکمتیں جو ہیں اس میں مضمر ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک قول پر اگر کائنات اگر عمل کر لے تو یقین جانیے کہ کبھی جو ہے کائنات میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے بد خواہی، بد فعلی، کسی قسم کی خرابیاں، کسی قسم کی بھی جو ہے تباہیاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائی۔ رب کا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ عام طور پر جب ایمان کی آپ تعریف دیکھیں گے احادیث پاک میں، کتابوں میں، تو آپ کو یہی ملے گا کہ تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہر اس بات کو دل سے، ہے نا، قبول کر لینا، مان لینا، اور ہر اس بات کو، ہے نا، دل و جان سے مان لینا جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ہے نا، یہ ہے اصل میں ایمان۔
لیکن دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ہے نا، تو ایمان لانے کے بعد ہر شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ شخص اپنے پڑوسیوں کا جو ہے پورا خیال رکھے، پورا خیال مطلق ہے۔ اللہ کے رسول نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر مسلمان ہو تو ہی خیال رکھنا، تمہارا پڑوسی اگر تمہارا سگا بھائی ہو تو ہی خیال رکھنا، تمہارا پڑوسی اگر تمہارا کوئی سگا رشتہ دار ہو تو ہی خیال رکھنا۔ نہ برادری کی بات، نہ مکتبہ فکر کے بات، نہ مذاہب کی بات، بلا تفریق مذہب و ملت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مومن حقیقت میں مومن کامل وہ ہے کہ جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے، جس کے جو ہے شر سے اور جس کے فتنہ و فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ و مامون رہے۔ اب وہ پڑوسی چاہے جو ہو اس کا پڑوسی، اب پڑوسی کی تعریف آپ کتاب میں دیکھیے کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں، تو پڑوسی کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے چاروں طرف ہے نا، آپ کے چاروں طرف داہنے بائیں آگے پیچھے، ان چاروں طرف جو ہے آپ کا، وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں، وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ اور اللہ نے ہر پڑوسی کو کہا اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، ہے نا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اب اس طریقے سے اگر آپ اللہ کے رسول کے ہر قول کو تو چھوڑے، اگر دنیا اللہ کی قسم، اللہ کے اس مقدس گھر میں یہ فقیر قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات جو ہے حکمت بھری، لیکن اگر دنیا میرے مصطفیٰ کے ایک قول پر عمل کر لے تو نہ میزائل کی ضرورت پڑے، نہ ٹینک کی، نہ چھورا، نہ بھالا، نہ تلوار کی، رسول اللہ کے ایک قول کے عمل کی بنیاد پر پوری دنیا میں امن و شانتی عام ہو جاتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ہر پڑوسی اگر جو ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تو ایک محلہ تیار ہو جاتا ہے، اور ایک محلے کا پڑوسی اس کے چاروں طرف محلے والے اس کے پڑوسی ہوئے۔ اس طریقے سے اگر محلہ جوڑو تو پھر کیا ہوتا ہے، پورا جو ہے قصبہ تیار ہو جاتا ہے، پورا شہر تیار ہو جاتا ہے، شہر کا پڑوسی، پورا صوبہ پورا تیار ہو جائے، اور اگر اسٹیٹ کا پڑوسی اس طریقے سے دیکھا جائے تو پورا ملک تیار ہوتا ہے، اور ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کے ایک قول میں اتنی حکمت ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کے ایک قول پر اگر دنیا عمل کر لے تو کبھی پوری کائنات میں ظلم و ستم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی شاندار ایک موقع سے میں نے کتاب میں پڑھا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کس طریقے سے لوگوں کے حقوق کو پہچانوایا، کس کے حقوق کیا ہیں، کس کے حقوق کیا ہیں، باپ کا حق بیٹے پر کیا ہے، بیٹے کا حق باپ پر کیا ہے، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر جس نے عام کی ہیں تو اس شخصیت کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی وہ مصطفیٰ ہیں جو ہر جگہ آپ اور ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ جو کائنات سانس لے رہی ہے نا، سانس، اس سے پہلے بھی جمعہ میں نے بولا تھا کہ بڑی شانتی سے ہم سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر میرے مصطفیٰ کی رحمت غالب ہے، میرے مصطفیٰ کی رحمت کی شمولیت ہے۔ اگر مصطفیٰ کی رحمت ہماری سانس میں نہ ہو تو ہماری سانس ہمارے لیے زحمت بن جائے۔
وہ رحمت ہی نہ رہے، وہ زحمت بن جائے۔ اگر ہمارے غذا میں میرے مصطفیٰ کی رحمت کی شمولیت نہ ہو تو وہ غذا ہمارے لیے زہر بن جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی رحمت ہماری نعمتوں میں اگر اس کی شمولیت نہ ہو تو وہ نعمت نہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ تو ہم جو قدم قدم، ہر لمحہ، ہر ساعت اگر ہم کسی کا احسان اگر ہے، ہر سانس میں، ہر قدم پر، ہر ساتھ، ہر لمحے پر، تو اس تاجور کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ وہ شخصیت 12 ربیع النور کے دن تشریف لائی۔ آپ دیکھیے، غور کریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے حاکم ہے عورتوں پر، ہے نا، سب کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج دیکھیے مصطفیٰ کے ایک قول کو ہم نے چھوڑا تو آج ہمیں کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ان گھر کا آپ تصور کیجئے جن گھر میں مردوں نے عورتوں کو حاکم بنا رکھا، آپ دیکھیے، غور کیجئے، اس گھر کے حالات کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا، اس لیے اس کو اپنے اوپر حاکم نہ بناؤ۔ لیکن آج دیکھیے، آج کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی پد پہ، کسی بھی جو ہے آفس میں، کسی بھی کچہری میں، کہیں بھی، آج ہر جگہ جو ہے وہی نظر آتی۔ اور جتنی بھی عریانیت اور جتنی بھی بے باکی اور جتنی بھی جو ہے یہ خرابیاں جو آج عام ہو رہی ہیں، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے اس قول کا ترک ہے، چھوڑا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اب میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت اما حوا، عورت کی تخلیق، عورت کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں۔ ہم سب کے ابا حضرت آدم کے پسلی سے ہوئی نا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اگر چاہے تو پیر سے بھی پیدا کر سکتا تھا عورت کو، کیوں نہیں کیا؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اگر چاہتا تو اس عورت کو سر سے بھی پیدا کر سکتا۔ یہ پسلی سے کیوں یا پسلی سے کیوں؟ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق پیش کیا، عورت کی تخلیق اس چیز کو بتا رہی ہے۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو خواتین کی تخلیق، عورت کی تخلیق اللہ نے پسلی سے فرمائی ہے، پیر سے نہیں۔ اس لیے پیر سے نہیں فرمائی کہ کوئی مرد عورت کو روننے کی کوشش نہ کرے، اور سر سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ کوئی مرد اپنی عورت کو اپنا حاکم نہ بنا لے، اسے پسلی سے پیدا کیا۔ درمیانے سے نہ اس کو سب سے ذلیل سمجھو اور نہ تم اپنے سے بڑو بلند بالا اور اپنا حاکم بنانا اسے تصور کرو۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو دیکھیے، کیسے کیسے حقوق دیے نا۔ پسلی سے، وہ بڑی چھپا کر کے رکھنے والی چیز ہے نا۔ پیر سے کرتا تو اتنے پیر تو کھلے ہوتے ہیں، سر سے کرتا تو سر بھی کھلے ہوتے، پسلی بڑی اندر سے، ایک دم بیچ کی جگہ سے۔ آپ دیکھیے، یہاں سے یہاں تک تو آپ ایک ہی کپڑا پہنتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ یہاں سے یہاں تک پہنتے ہیں نا، اس میں کئی کپڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات بتا دوں، بنیان، اس کے بعد جوبہ، اس کے بعد جو ہے یہ صدری ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی مصطفیٰ نے ایسے حقوق بتائے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے گھر میں، گھر کی زینت بنایا ہے، گھر کی شان عورتوں سے ہے، اس کو باہر نہ نکالو۔ یہی وجہ ہے، یہی حکمت ہے کہ اللہ نے عورت کی تخلیق نہ پیر سے فرمائی، نہ سر سے فرمائی، بلکہ پسلی سے فرمائی۔ اس لیے کہ جو ہے اگر سر سے فرماتا، جو بھی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ باہر نکل سکتی تھی، وہ اوپن ہو سکتی تھی۔ اگر پیر سے فرماتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے کل زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے عورتوں کو ذلیل سمجھتے تھے اور اپنے پیروں تلے راندتے تھے، مصطفیٰ نے دونوں دروازہ بند کیا۔ عورت نہ جو ہے وہ سڑکوں پر نکالنے والی چیز ہے، نہ عورت پیروں سے روندنے والی چیز ہے۔ عورت وہ
بالکل پردے میں عزت و آبرو کے ساتھ جو ہے اسے جو ہے رکھنے والی شے کا نام عورت ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرات میں تو صرف اس لیے آپ کے روبرو حاضر آیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 12 ربیع النور کو جس شخصیت اور جس ذات بابرکات کے نام کا جلوس نکالتے ہیں وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کی ہی وجہ سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی. جبریل نہ ہوتے اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے, میکائیل نہ ہوتے اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے, ملائکہ کی مقرب جماعت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے, حضرت آدم نہ ہوتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے, حضرت نوح نہ ہوتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے, یقیناً آنے کے اعتبار سے پہلے, اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے حضرت آدم. اور کوئی یہ تصور نہ کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت سب سے لاسٹ میں آئے ہیں اور لاسٹ میں آنے کے بعد اپنی فکر اور اپنی سوچ الگ الگ سی تیار کر لے. یاد رکھو بادشاہ ہمیشہ دیر سے آتا ہے, بادشاہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے, اور پہلے اس کے استقبال کے لیے رعایا تیار رہتی ہے. حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک کو اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا. بادشاہ تو اس وقت اللہ نے پیدا فرما دیا تھا جس وقت حضرت آدم کا مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اگر پیدا فرمایا تو وہ میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. تو حضرت رسول اللہ سب سے پہلے مخلوق, اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم سے ارے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کی مقرر جماعت, اللہ نے انبیاء کی مقرر جماعت کو پہلے بھیج دیا, اس کے بعد مصطفیٰ کو بھیجا. یہ سب استقبال کے لیے تیار تھے. بعد میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے تشریف لائے. اس لیے دوستو اس شخصیت کا ہم اور آپ جشن منانے جا رہے ہیں. اس شخصیت کے یاد میں ہم اور آپ جلوس نکالنے جا رہے ہیں. آپ یاد رکھیے جس شخصیت کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم کو بھیجا, جس شخصیت کے استقبال کے لیے اللہ نے نوح, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, حضرت الیاس, موسیٰ, عیسیٰ, ان تمام انبیاء کرام کو بھیجا, جس شخصیت کے استقبال کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا, حضرت میکائیل و اسرائیل, ان سب کی جو تخلیق ہوئی ہے اسی محمد رسول اللہ کے استقبال کے لیے تو ہم اس شخصیت کا جلوس منانے جا رہے ہیں جس شخصیت کا استقبال فرشتوں کی مقرر جماعت نے کیا, اور جس شخصیت کا استقبال انبیاء کی مقدس جماعت نے کیا ہے. اس لیے پورا پاس و لحاظ ہم اور آپ رکھیں گے, نہایت ہی جو ہے شان و شوکت کے ساتھ, باوضو, غسل, عطر, خوشبو, بہترین لباس میں ملبوس ہو کر کے زبان پر درود و سلام کا بہترین نغمہ جو ہے سجاتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز مدرسہ اسلامیہ اشرفیہ سے نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ جو ہے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواں دواں ہوگا. ہم تمام عاشقان مصطفیٰ کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور سب کو دعوت میں دیتا ہوں کہ اس حسین موقع پر جو ہے اچھے انداز میں بہترین طریقے سے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے بھیج کر کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکتوں سے, سعادتوں سے, فضیلتوں سے ہم سب کے دامنوں کو جو ہے پر فرما دے. تو سوموار کے دن, پیر کے دن انشاءاللہ العزیز یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے گا. سب چیز کا آپ حضرات خیال رکھیں گے. جگہ بجگہ سارے لوگ لنگر مصطفیٰ کو عام کرتے ہیں. حضرت جو چیزیں ملے بس اس شخصیت کی طرف آپ اپنے جو ہے ذہن کو ہمیشہ رکھیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ کس کا تبرک ہے. صرف خالی یہ سوچ لیں گے نا تو میرا یقین ہے کہ کبھی پھر اس شے کی حرمتی آپ کے ذہن میں نہیں آئے. خالی یہ سوچیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ اس مصطفیٰ کا تبرک ہے جس مصطفیٰ کا تبرک ساری کائنات کھا رہی ہے نا. تو جہاں بھی جائے جو بھی ملے بڑی اچھی طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ اس کو لے, اور بیٹھ کر کے کبھی بھی جو ہے کوئی پانی کھڑے ہو کر کے راستہ چلتے
کھانے پینے والا جو ہے سسٹم نہ بنائیں، بلکہ ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کے جلوس میں ہیں، غیر جب دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں جیسا میں نے سنا تھا، جیسا میں نے پڑھا تھا کہ محمد رسول اللہ کی کیسی شخصیت، یقیناً ان کے غلام جو ہے اس چیز کو جو ہے اور جو ہے بتا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں اور آپ کو کیسا درس دیا ہے۔ لہذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بڑی ادب و سکون کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ہر طریقے ہمیشہ باوضو جیسے ہی آپ کو لگے کہ وضو جو ہے ٹوٹ گیا ویسے ہی آپ جو ہے وضو بنا لیں، ایک لمحہ بھی جو ہے آپ اس جلوس میں جو ہے بے وضو رہنے کی جو ہے کوشش نہ کریں، ہمیشہ باوضو رہیے اور ادب کے ساتھ جو ہے نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرتے ہوئے جو ہے جلوس سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے رواں دواں رہیے۔ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی فضیلتوں سے آپ سب کے دامنوں کو پر فرما دے گا، اس کی جزا آپ کو یہاں بھی ملے گی اور اللہ ہم سب کو آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال